آپ کو قدم قدم پہ ڈٹ جانا. تو ہمیں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھنا چاہیے. اب چند منٹ ہے، میں آپ سے تھوڑا تھوڑا کہوں گا کہ آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں. جی آپ نے درست فرمایا. یہ کربلا جانے سے پہلے ایک خیال ہی ہوتا ہے ذہن میں کہ وہ کس طرح ہوگا، یا مکہ مدینہ جانے سے پہلے بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک آپ کچھ ویژولائز کرتے ہیں. تو وہاں جب میں گئی تھی تو مجھے یہی خیال آیا تھا کہ یہ واقعہ اتنا بڑا سامعہ ہوگا اور کس طرح لوگوں کو معلوم نہیں ہوا. تو وہاں جا کر جب وہ ڈسٹنسز ہم نے دیکھے جو مدینہ اور کوفہ اور کربلا میں تھے، تو سمجھ آتی تھی کہ 1400 سال پہلے نہیں ممکن تھا کہ یہ واقعہ اتنی جلدی لوگوں تک پہنچے. مگر اب ہم پچھلے 1.5 سال سے اور پچھلے کئی سالوں سے کئی قسم کی کربلا دیکھ رہے ہیں، اور 1.5 سال سے تو ہم غزہ کی کربلا دیکھ رہے ہیں. اور اب سمجھ آتا ہے کہ کیوں ہم لوگ کوفیوں کو کوستے ہیں، مگر ہم سب کوفی ہیں کیونکہ کچھ نہیں کر سکتے ہم. اور یہ خیال ذہن میں آتا ہے بس، اور اس کے بعد وہاں رہ ہی جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ان کی نجات ہو. میں نے بس یہی کہنا تھا. بہت اچھی. تو ہائی کورٹ بار میں بہت اچھی کافی ملتی تھی. ہم لوگ وہیں اکٹھے ہوتے تھے، 4-5 لوگ، کچھ وکیل دوست تھے ان کی وجہ سے. وہ ڈاکٹر غلام حسین ہوا کرتے تھے، پیپلز پارٹی کے سیکریٹری تھے، سیول میں پتہ نہیں ہے. وہ ان کے پاس بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے. اب اے آر ڈی میں سب تنگ تھے کہ کچھ کرو جانا چاہتا. تو وہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کرو. تو انہوں نے آگے سے پلٹ کے کہا کہ یار میں غلام حسین ہاں، امام حسین نہیں. تو مجھے حد تک یاد ہے کہ ڈاکٹر غلام حسین نے ایک دم کہا کہ میں غلام حسین ہاں، امام حسین نہیں. بات یہی ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے بات کی ہے نا کہ وہ جو ہے محبت کی کہانی ہے ساری. یہ درس ہے نا کہ انسان سے جو محبت کرنا ہے نا، وہ جب آ جاتا ہے تو پھر طاقت بھی آ جاتی ہے. پھر مزاحمت بھی کرتے ہیں آپ، ورنہ مزاحمت اگر اپنی زمین کے لیے، اپنے پلاٹ کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے تو اس کی ایک حد ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی کے لیے کرتے ہیں تو پھر وہ تلوار بھی نکل آتی ہے اور پھر طاقت بھی بڑھ جاتی ہے. اور جیسے جی وہ ہر کا جو اب ہر کا یہی قصہ ہے نا کہ پانی بڑا لمیٹڈ تھا تو ہر کو پلا دیا، اس کے گھوڑوں کو بھی پلا دیا، اور اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر وہ پلٹ کے آیا بھی تھا. یہ جو ایک میسج ہے یہی ہے کہ آپ نے اپنے لیے تو یہی نہیں جینا، بلکہ انسان سے محبت، خدا سے جو محبت ہے وہ تو ہم نے ایک ڈھونگ بنایا ہوا ہے نا کہ خدا سے بہت محبت ہے. کہاں خدا، کس نے خدا کہاں دیکھ لیا. جو بھی ہے ایمان ہے جتنا جس کا ہے، جتنی جس کی توفیق ہے، لیکن جو ہے ہم سب جانتے ہیں. لیکن مشکل کام انسان سے محبت کرنا ہے، اور اگر انسان سے محبت ہوگی تو پھر مزاحمت ہوگی. تو اس مختصر سے وقت میں ہم نے 2-3 باتیں بہت بنیادی کرنی تھیں. ایک تو واقعہ کربلا سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اور اس کی مینیفیسٹیشنز ہمارے معاشرے میں کس شکل میں موجود ہیں، ایک تو یہ تھا. دوسرا، ہم اپنی عقیدت کو کن حوالوں سے، کن ریفرنسز سے دیکھتے ہیں اور اس عقیدت کا حق ادا کرتے ہیں، اور اس کی ریچولز کو، اور وہ جو اجتماعی اظہار ہے وہ ہماری زندگیوں کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے. اجتماعیت کا فلسفہ پیدا ہی اس واقعے سے ہوا ہے. تو اس طرح ہم بحیثیت مجموعی اس واقعے کے قرضدار ہیں کہ جس نے ہمیں جوڑا ہے، جس نے ہمیں ایک غم کے ذریعے ایک لڑی میں جوڑا ہے. تو آج اس حوالے سے یہ بات کرنی تھی کہ اس کا معاشرتی پہلو کیا. میں پھر رضی احمد کا، نعمان کبیر کا، آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ آئے اور اتنی بڑی تعداد میں آئے، اور آپ کی حاضری یقیناً قبول ہوگی. اور میں مرتضیٰ جعفری صاحب کا، شہناز فقیر اعجاز الدین کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی باتیں کی.
اور اب اس محفل کا مجلس کا دوسرا حصہ آپ ملاحظہ کریں گے. شفقت امانت علی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو اب ہم ان سے سوز خوانی اور نغمہ سنیں گے.